فیض احمد فیض نے اپنی نظم صبح آزادی میں آزادی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آزادی کا دن جہاں ایک طرف جشن کا دن تھا، وہیں دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نفرت کے بیج بو دیے گئے تھے، جن میں مسئلہ کشمیر، ہندو مسلم اور سکھوں کا کمیونل وائلنس سر فہرست ہیں۔ آزادی کے وقت اچھے تعلقات استوار کرنے کا عزم رکھنے والے دونوں ممالک اب تک 4 بڑی جنگوں اور بہت سی سرحدی جھڑپوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لسانی، ثقافتی، جغرافیائی اور اقتصادی روابط مشترک ہیں، لیکن ان کے تعلقات متعدد تاریخی اور سیاسی واقعات کی وجہ سے پیچیدگیوں میں گھرے رہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آزادی کے وقت ایسی کون سی غلطیاں کی گئیں جن کا خمیازہ آج تک دونوں ممالک برداشت کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں، پاکستان اور بھارت کے موجودہ تعلقات کیا ہیں۔ جانیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اٹس ہسٹری ناٹ مسٹری پر۔ تقسیم ہند کے ساتھ ہی دونوں ممالک میں ہنگامے ہو گئے، مہاجرین پر حملے بھی ہوئے اور اس میں کروڑوں لوگ مارے بھی گئے۔ اب دونوں ممالک ایک دوسرے کی حکومت پر نامناسب انتظامات کرنے کا الزام لگاتی رہیں۔ برطانوی حکومت نے برطانوی ہند میں 680 ریاستوں کو اختیار دیا کہ وہ جس ملک سے چاہیں اپنا آزادانہ طور پر الحاق کر سکتی ہیں۔ چنانچہ مسلم اکثریتی ریاستوں نے پاکستان جبکہ ہندو اکثریتی ریاستوں نے ہندوستان سے الحاق کرنا مناسب سمجھا۔ البتہ کچھ نوابی ریاستوں کے فیصلوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیوار کا کام کیا۔ جوناگڑھ بھارتی گجرات کے جنوب مغرب میں ہندو اکثریتی ریاست تھی۔ جوناگڑھ کا نواب مہتاب خان مسلمان حکمران تھا۔ نواب مہتاب خان نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان سے کرنا مناسب سمجھا اور 15 اگست 1947 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ بھارتی حکومت نے نواب مہتاب خان کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 3 اطراف سے بھارتی حکومت نے ریاست جوناگڑھ کو جانے والی ایندھن اور کوئلے کی رسد بند کر دی اور بازور ہتھیار قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے سرحدوں پر بھیج دی۔ 26 اکتوبر 1947 کو نواب مہتاب خان بھارتی افواج سے جھڑپوں میں مسلسل ناکامی کی وجہ سے پاکستان ہجرت کر گئے اور 9 نومبر کو بھارتی افواج نے جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا۔ کشمیر کی وجہ سے دونوں ملک کے تعلقات اکثر کشیدہ رہتے ہیں، بلکہ مسئلہ کشمیر ہی دونوں ممالک کے مابین کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں جانیے چینل پر دی گئی ڈاکومنٹری میں۔ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان نے اپنی دوسری جنگ لڑی، جس سے پہلے اپریل اور سپٹمبر میں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ یہ سوویت یونین اور امریکہ کی سفارتی مداخلت اور بعد ازاں تاشقند اعلامیہ پر دستخط کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بند ہوئی۔ مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان تیسری جنگ کا باعث بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے تنازعات کی وجہ سے مشرقی پاکستان 6 دسمبر 1971 کو ایک آزاد ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ 1987 میں کشمیر میں عسکری ونگ بنا جو عسکریت پسندوں کو اخلاقی اور سفارتی مدد فراہم کرتے تھے۔ 1990 تک انہیں مجاہدین کی مدد ملتی رہی اور عسکری جماعت ابھرتی رہی، جس کی وجہ سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ 1998 میں بھارت نے پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کا جواب میں پاکستان نے چاگی کی پہاڑیوں میں 6 دھماکے کیے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک پر بین الاقوامی پابندیاں بھی لگائی گئیں۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور کا سفر کیا۔ دونوں نے لاہور میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ 7 مئی میں کارگل کی جنگ ہوئی جو دونوں پڑوسی ممالک میں پہلا مسلح تصادم تھا۔ 13 دسمبر کو نئی دہلی میں بھارتی پارلیمنٹ پر مسلح حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ لشکر طیبہ اور GEM کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 2004 وزیر اعظم واجپئی اور صدر مشرف نے جنوری میں اسلام آباد میں 12ویں سارک کانفرنس کی سربراہی میں بات چیت کی اور دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں نے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے سال کے آخر میں ملاقاتیں بھی کیں۔ 26 نومبر کو دنیا کے سب سے خوفناک دہشت گردانہ حملوں میں سے ایک میں مسلح افراد نے بھارت کے کئی مقامات تاج محل، پیلس اینڈ ٹاور، اوبیرائے ٹرائیڈنٹ ہوٹل، لیوپولڈ کیفے، کیمو ہاسپٹل، نیریمین ٹرمینس ہاؤس کا محاصرہ کیا، جس میں 160 افراد ہلاک ہوئے۔ حملے میں پکڑے گئے اجمل قصاب نے اعتراف کیا کہ حملہ آور لشکر طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
اور تمام ٹریکنگ کالز اور کمیونیکیشنز پاکستان سے ہوتی تھیں۔ ان حملوں کے بعد بھارت نے پاکستان سے مذاکرات ختم کر دیے۔ 2009 پاکستان نے اعتراف کیا کہ حملوں کی منصوبہ بندی پاکستان میں کی گئی، مگر اس بات کا انکار کیا کہ اس کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے اجازت دی گئی تھی۔ 1 مئی کو پاکستان کے آرمی چیف نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیتے ہوئے کشمیر کا فیصلہ عوام کی امنگوں پر حل کرنے کی قرارداد دی۔ ہندوستان کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP مارچ میں مقامی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل کر ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں حکومت بناتی ہے۔ GEM کے دہشت گردوں نے فوجیوں کے بھیس میں ہندوستان میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ہندوستانی فوج نے مئی میں پاکستان کے علاقے نوشہرہ میں فوج کی چیک پوسٹ پر بمباری کی۔ 14 فروری کو بھارت میں خودکش حملہ ہوا، جس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا اور تمام درآمدات روک لی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 19 فروری کو 14 فروری کے پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارت کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرنے پر آمادہ ہوئے۔ 2021 25 فروری کو ہندوستان اور پاکستان نے جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگ بندی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس طرح دونوں ممالک نے جب بھی قریب آنے اور تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، دونوں ممالک کو کشیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے آج دونوں ممالک ہمسایہ ہونے کے باوجود ساتھ نہیں ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی اشتعال انگیز صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔